نبی الکریم جمعۃ المبارک کا دن، عید کا دن، کچھ سیکھنے سکھانے کا دن، عاشقوں کا دن، کیونکہ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے میں کون ہوں اور میرا اللہ کون ہے۔ جب تک یہ تعلق، یہ سوچ، یہ سمجھ پیدا نہیں ہوتی، بندہ حرکت میں نہیں آتا۔ حرکت میں وہ کس وقت آتا ہے؟ میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ جب اس کی سمجھ آ جائے وہ کون ہے اور اپنی سمجھ آ جائے میں کون، تو پھر حرکت میں بندہ آتا ہے۔ وہ تو ہے ہی ہے اللہ، تمام اختیارات کا مالک، قدرتوں کا مالک، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور مسلمان کو یہ اختیار اللہ کریم کو دینا چاہیے کہ جو چاہے کرے۔ دعائیں ضرور مانگے، لیکن جب کچھ پڑ جائے، کچھ ہو جائے، تو پھر کیا مرضی اس کی یار، جو چاہے وہ کرے۔ وہ اللہ کریم ہے، اسے اختیار دینا ہے، وہ بڑا ہے نا ہمارا۔ جب تک آپ یہ سمجھیں گے سارے ہی نہیں موجود ہی یار، سب کا اللہ ہے، نہیں، سب کا اللہ نہیں ہے، تمہارا اللہ ہے۔ سب کا اللہ نہیں ہے، تمہارا اللہ ہے۔ کیونکہ جب تک ہم اپنا نہیں کہیں یہ میرا اللہ ہے، تب تک جان بھی پیدا نہیں ہوتی۔ میرا کہنے سے پتہ ہے میرا ہی یار۔ مجھے کوئی کہے، میں کہ یار اللہ تعالیٰ جی بڑی رحمتہ نے، برکتہ نے، شکر ہے اللہ تعالیٰ دا، کہنا میرا اللہ، میں کہ اپنا اللہ پہ ہی لبنا۔ جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں، یہ دنیا کا سفر آخرت کی طرف شروع نہیں ہوگا۔ اور کہانی بہت مختصر سی ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، بہت مختصر سی ہے کہ اس کا حکم اور ہم نے ماننا ہے اور زور لگانا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ پھر باقی اللہ کی مرضی۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، نتیجہ اپنی مرضی کا چاہنے والا ہمیشہ دکھی رہتا ہے، اور نتیجہ اللہ کا ماننے والا ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔ اللہ کی مان جو لی تو بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے تعلق میں کون ہوں، اللہ کون ہے، یہ رشتہ جو ہے نا، یہ سمجھنے والا۔ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ حرکت میں نہیں آئیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو بانٹ کر رکھیں گے، اپنے لیے رکھیں گے۔ پھر دوسری بات، آپ کے رزق کا مسئلہ ہو، آپ کی پریشانیوں کا مسئلہ ہو، آپ کی بیٹیوں کا مسئلہ ہو، آپ کی بہنوں کا مسئلہ ہو، جڑے مرضی مسئلے ہوں، سارے مسئلوں کا حل قرآن اور سنت ہی ہے۔ سارے مسئلوں کا حل یہ رسم و رواجی اسلام سے لڑنے میں ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مکان بندہ بیچ رہا ہے، پوچھا بیچ رہے ہو مکان؟ کہتا پتر کی شادی کرنی ہے نا، ہوں ذرا تو کچھ کاروبار انہوں کرانا ہوئے گا، تو پھر میں سوچتا میں مکان بیچتا۔ کیسا بات ہے بھائی؟ یعنی شادی کرانی ہے اور مکان بیچ رہا ہے۔ اور کتنے بدبخت لوگ ہیں ہم کہ خود اپنے بخت کو بیدار نہیں ہونے دے رہے، سلانے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی شادی اگر تو بیچ کر شادی کرے گا، رکھے گا کہاں پر؟ کرائے کا مکان پر لے گا، گروی مکان لے گا، تیرا نہیں رہے گا۔ اور مل کر باتیں کرو، کٹھے رہ لیتے ہیں، شادی مختصر کر لیتے ہیں، رولا نہیں ڈالتے، تو آجو کٹھے رہ لیتے ہیں۔ پر اس اسلام میں رہے گا کون یہ چاہے گا؟ ہمیں تو یہ دنیا داری مارے گی نا، اور سارا پیسہ ہمارا یہ ریاکاریاں، مکاریاں، یاریاں اور چلاکیاں کھا جاتی ہیں۔ سارے کے سارا پیسہ ہمارا یہی کھا جاتا ہے۔ اور لوگ کیا کہیں گے؟ باڑ میں کہو لوگ، قرآن کیا کہے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور جب بندہ اللہ پر آ جاتا ہے نا، پھر ڈرتا ڈرتا کوئی نہیں ہے، ڈرتا ڈرتا کوئی نہیں ہے، کہتا اللہ کی مرضی۔ مجرم جرم کرنے پر جب وہ کہتا ہے جرم کرنے کے بعد پولیس کے ہتھے چڑھتا ہے، چھتر کھاتا ہے نا، پڑ جاتے ہیں، لتر پڑ جاتے ہیں، وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب قرآن و سنت پر چلے تب بھی برداشت آ ہی جائے گی، صبر آ ہی جائے گا۔ چل کر دکھانا تیرا کام ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنت پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ ہاتھ میں انگارہ نہیں آتا، جلن ہوگی، ہاتھ جل جائے گا، چربی پگھل جائے گی۔ اس لیے آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ کرپٹ ترین ملک ہے پاکستان، یہ بھی یاد رکھیے گا، کرپٹ ترین ملک ہے پاکستان۔ آپ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اس کی کرپشن مشہور و معروف ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہر معاملے میں کمیشن ہے، ہر معاملے میں کمیشن ہے۔ یہاں تک کہ کسائی آتا نا، کسائی بکرا وہ اپنے حصے سے کرپشن کرتا ہو، وہ
گوشت کا ٹوٹا اپنے کو رکھ لینا کہنا میرا ہے. حالانکہ حدیث پاک کے مطابق جب آپ نے مکمکا کر لیا گوشت اس میں شامل نہیں ہے اور دینا بھی نہیں چاہیے. لیکن حدیث کس کو یاد رہنی ہے؟ پیٹ یاد رہتا ہے, حدیث یاد نہیں رہتی, اور اتنا گوشت کٹھا کر کے وہ نکل جاتا ہے. لیکن ہمیں اس سے لینا دینا کوئی نہیں نا ہے, ہمیں اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور جب قرآن و سنت پر آ جائیں گے تب اسلام پر آ جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے سکھانا پڑتا ہے کہ بھائی جمعے کا دن ہے, اختیار کا دن, عید کا دن, کچھ سیکھنے سکھانے کا دن. جب ہم اپنی آئی پر آ جائے تو اپنی بھی نہیں مانتے بھائی, ہم صرف اللہ کی مانتے ہیں اور کسی کی نہیں مانتے. ڈرنا کس بات کا ہے؟ لوگوں سے ڈرنا ہے. کیوں ڈرنا ہے لوگوں سے؟ لوگ رزق نہیں دیتے, دیتا اللہ کی ذات ہے, پر سمجھنے میں مشکل ہے نا. کیسے سمجھا جائے کہ اللہ دیتا ہے؟ قرآن پاک میں کہیں پر آیا قربانی کا ذکر؟ تو قربانی کا ذکر آیا قرآن پاک میں؟ قربانی کا ذکر فیضان کہاں پر آیا؟ نہیں آیا یار. سمپل سی بات ہے نا, وہ اکثر جڑا ہوتے ہیں نا بندے, وقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. پاگل دے پتر, عقل تو انے, نہ کہیں سیکھیا نہ کچھ منیا نہ قرآن پڑھا ہے, بس جو ٹھیک ٹھائی بات ہے نا وہ آگے سفر کر دینے ہیں. ہاں بھائی نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے یا صرف نماز قائم کرنے کا حکم ہے؟ علم میں اضافے کے لیے بتا دیتا ہوں. آپ ایک آیت پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ کوثر آیت نمبر 2, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا مطلب کیا ہے؟ فصل نماز پڑھو اپنے رب کے لیے, وانحر قربانی کرو. دونوں چیزیں آ گئی کہ نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو. سل کا مطلب درود بھی ہوتا ہے, اللہم صلی علی محمد. سل کا مطلب نماز بھی ہوتا ہے. وعبدن اذا صلی, کہ اس کو نماز سے روکتے ہو جو بندہ, اس کو روکتے ہو جو نماز میں بندہ ہے. اس لیے سل کا لفظ نماز کا قرآن میں موجود ہے, قربانی کا موجود ہے. آیت کون سی ہے؟ آیت کون سی ہے بھائی؟ ہاں بیٹے یاد رکھنا ہے نا. اگر آپ نے سیکھا نہ, میں سکھا نہ سکا تو فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ میں نے سکھانا اس لیے ہے کہ میں ایک نسل کو سکھاؤں گا, اس نسل نے آگے سکھانا ہے. صحابہ کرام سرکار سے سیکھ رہے تھے, اور جب سیکھ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین ختم ہو جائے گا, بستیوں کی طرف آئے گا. مفہوم ہے حدیث کا. انہوں نے کہا سرکار کیسے ہوگا؟ کہا علماء مر جائیں گے نا, علم پھیلایا نہیں جائے گا, علماء مر جائیں گے, بات کی نہیں جائے گی. اور بزرگوں نے ہمیں سمجھایا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ برائی زیادہ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ برائی زیادہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیک لوگوں نے بولنا بند کر دیا, اچھے لوگوں نے بولنا بند کر دیا, یا نہ بولتی بند ہو گئی. بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو. تو جب ہم بولیں گے نہیں تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن پاک میں حکم آ گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو قربانی کا حکم جو ہے وہ کہاں پر آ گیا؟ قرآن پاک میں آ گیا. اس لیے قرآن پاک میں قربانی کا حکم بھی ہے اور نماز کا حکم بھی ہے. اور یہ سنت تو لازمی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا اور پھر چھری پھیر دی, جب چھری پھیری تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ عظیم فدیہ بھیج دیا. اور جب فدیہ بھیجا کہا کہ یہ باقیوں کے لیے سنت ہے تیرا طریقہ. ٹھیک ہے جی. یہ سورہ صافات میں 107 108 میں آتا ہے وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور پھر ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا ہے, سنت چھوڑ دی ہے, اب یہ دوسرے اس پر عمل کرتے چلے آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے؟ کہا تمہارے اب کی سنت, یعنی تمہارے دادے کی سنت. کون دادا؟ حضرت ابراہیم, کیونکہ اب کا لفظ باپ دادے چاچے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہا تمہارے ابیکم, تمہارے دادے کی سنت, تمہارے باپ کی سنت. اور روحانی طور پر ہمارے باپ حضور ہیں, روحانی طور پر ہمارے باپ حضور ہیں, روحانی طور پر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. روح جو ہے یہ نبیوں سے منور ہوتی ہے.
ان کی روح سے منور ہوتی ہے. اس لیے روحانی طور پر ہمارا تعلق جو ہے وہ انبیاء کرام سے ہے, اور جب ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو پھر ہماری روح منور ہوتی ہے. اس لیے جب ان کی بات کو سن لینا پھر آگے بڑھتے چلے جانا. اس لیے قرآن پاک میں یہ آتا ہے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 142-143, اس میں آتا ہے مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے, جیسے پہلے ٹگے ہوتے سن, اونٹ ہوتے سن, بوجھ اٹھانے والے, اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور اللہ کریم نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ان جانوروں کی صورت میں, اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں, 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں, ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ, یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم رکھو. یہ ان مشرکین مکہ کو بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بکری, بکرا, گائیں, اس کے بعد اونٹ, اونٹنی, اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے. ہاں بھائی, بکری کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ بکری کی قربانی ہو جائے گی, بکرے کی بھی ہو جائے گی, یعنی گائے کی بھی ہو جائے گی تو ٹگے کی بھی ہو جائے گی, اونٹ کی بھی ہو جائے گی اور اونٹنی کی بھی ہو جائے گی. نر اور مادہ دونوں کو ذبح کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جب بھی کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اللہ کے لیے. جب تک تمہارے اندر اللہ نہیں ہے, یہ ہے یار جو قربانی تو کرنی ہے نا, آخر قربان میں تیرا پاوا نکلنا, قربان پاوا نکلنا دسنا نہیں ہے گا. جب تک آپ کے دماغوں میں یہ بات ہے آپ کی قربانی اللہ کے لیے نہیں. کس لیے کر رہے ہو؟ کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, حکم ہے اس کا قربانی کرنے کا, اس لیے قربانی کریں گے. اور پھر اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے تمہارے پاس, میرے پاس تمہارا مال نہیں پہنچتا, خون نہیں پہنچتا, ہڈیاں نہیں پہنچتی, گوشت نہیں پہنچتا. پہنچتا کیا؟ تقویٰ. جس دل سے تم کر رہے ہو وہ پہنچتا ہے, جس ارادے سے تم کر رہے ہو وہ پہنچتا ہے. ارادہ خود بتا دے کیا کرنا ہے بھائی. لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے, دکھاوا کرنا ہے, کس لیے کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. حکم الہی, قربانی کر. فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. دیکھنا دکھانا کسی کو نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, ہر سال میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے فٹیک پائی ہوتی, ہر سال میں فٹیک کو ڈالی ہوتی ہے. جب پیسہ آ جائے اللہ فٹیک پا دیتا ہے. پیسہ آنے کا مطلب فٹیک پڑ گئی. کیسے؟ پیسہ ہوگا قربانی کریں گے نا, پیسہ ہوگا تو حج کریں گے نا, پیسہ ہوگا تو زکات دیں گے کہ نہیں دیں گے. فٹیک اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے, چھڑنا نہیں ہے. بندہ کہ میری جان چھوٹ جائے, یہ جان چھوٹتی نہیں ہے. جیسے 3 ٹائم روٹی کھانے سے جان ہی نہ چھوٹتی, اسی طریقے سے اللہ کا حکم ماننے سے بھی جان نہیں چھوٹتی. اور میں نے آگے بتایا تھا کہ ایک حج اور ایک نماز. حج زندگی میں ایک بار, اور نماز ہر روز 5 مرتبہ. ایک نماز ایک حج کے برابر ہے, کیونکہ وہ بھی فرض ہے, وہ بھی فرض ہے. نہ اس کو نکال سکتے ہیں نہ اس کو نکال سکتے ہیں, ایک نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو جب ایک فرض کو دیکھا جائے گا تو ایک فرض حج کے برابر. لیکن آپ حج کرنا پسند کریں گے, نماز پڑھنا نہیں. کیوں؟ حج ذرا وہ اس سرکار دا گھر دیکھاں گے, اللہ دا گھر دیکھاں گے. لیکن جو بندہ حج کرتا بغیر علم کے حاجی تو ہو جاتا ہے, حج نہیں ہوتا. حاجی تو ہو جاتا ہے, حج نہیں ہوتا. اور حج کے لیے لازم ہے, حج کے لیے لازم ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ حج کرنا کیسے. ہاں بھائی, حج کیا ہوا نا. یہ جو طواف وداع ہوتا ہے, طواف وداع ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کتنے سوال پوچھ لو نا, سارے گونگے بن جانا. ہاں بھائی, حج کیتا ہے, جنہیں حج کیتا ہے وہ صرف اتنا دس دے طواف وداع کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کب ہوتا ہے؟ چلو اتنے دس دے جی. اللہ کے گھر کا آخری طواف کرنا, اور اس لیے کرنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا او لوگو حاجیو, اور مکہ چھوڑنے سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. پسند ہے نا کہ آخری باری کی کرنا ہے؟ طواف کرنا. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ جب ہم ان کے گھر ان کے پاس جاتے ہیں نا, تو ہم نے جب شروع میں ہمیں کہتے ہیں اجازت ہے واپس جانے کی, کہا نہیں, اجازت ہے دوبارہ آنے کی. کتنی سمجھ کی بات,
اجازت ہے دوبارہ آنے کی. میں جب بھی عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتا ہوں نا تو میں جب دیکھتا ہوں خانہ کعبہ کو واپسی کے لیے میں کہا یا اللہ دوبارہ آنے لگے ہیں, یا اللہ دوبارہ آنا ہے, اجازت دے دیو, کہیں دوبارہ آنا ہے. یا رسول اللہ دوبارہ آنے کی اجازت ہے, اجازت لے کے دوبارہ ہو. کیونکہ سیکھنا پڑتا ہے نا کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں تو اس کی اجازت بھی یا اللہ دوبارہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے حاجیو واپس آنا چاہو تو ایک دفعہ طواف کر لو, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ طواف جو ہے طواف الوداع یہ کب شروع ہو جاتا ہے؟ فرض کریں ایک بندے نے شارٹ پیکٹ لیا ہوا ہے 12 ذی الحج کو وہ کیا کہتے ہیں اس نے واپس آنا ہے 13 کو, 12 کو حج ختم ہوا, 13 کو اس کی واپسی ہے. یہ کب کرے گا؟ طواف الوداع کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تین تو میں ٹیوشن دینا نا, تو کیوں بولے اے حج کرنے چل رہا ہے نا, کل یہ فلائٹ ہے, این ٹیوشن دیتی ہے فٹافٹ بولے, جنہوں آتا ہے وہ بولتا ہے, جس کو آتا ہے وہ بولتا ہے. اللہ خوش رکھے. طواف الوداع سمجھو, طواف وداع کا وقت شروع ہوتا ہے جیسے طواف زیارت کر لیں اس کے بعد 11 کو کر لیں 12 کو کر لیں آپ طواف وداع کر سکتے ہیں, کیونکہ باقی ٹائم نہیں ہے تو جلدی سے اسے کر لیں. آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرماتا ہے کل اے محبوب فرما دیے میری نماز, میرا جینا مرنا, میری قربانی یا اللہ صرف تیرے لیے, کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی ریاکاری نہیں ہے, سب کچھ تیرے لیے. اس لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچتا سوائے تقوی پرہیزگاری کے, جس نیت سے آپ کریں گے. میری نیت ہے بیان کرنے کی, سکھانے کی, میں سکھا رہا ہوں. آپ کا کام ہے سیکھنا, آپ سیکھیں گے. اگر آپ سیکھنا نہیں چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ حق ادا نہیں کر رہے, وقت ضائع کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ میری بات اندر پہنچ نہیں جاتی, ایسا نہیں ہے کہ میری بات پہنچ نہیں جاتی, اندر چھیک کر کے پہنچ جاتی ہے, سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ میں موٹا موٹا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. یار تم کون ہو اور اللہ کون ہے, یہی رشتہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک نہیں سمجھیں گے جان پیدا نہیں ہو. میرا اللہ, میرا مالک, میرا خالق بھوکا سونے نہیں دو گا. وہ کو بندہ کہنا داڑھی رکھی تھے اور شادی نہیں ہونی, داڑھی رکھنے رزق نہیں رکھے, کہتے تے مان لیا نا یار, کہتے تے مان لیا نا. رب دے کنے تینوں کیا کہ داڑھی رکھیں گے شادی نہیں ہوئے گی؟ کنے کیا داڑھی رکھو گے رزق نہیں ملے گا؟ کس نے کہا؟ تو قرآن حدیث نہیں ہے تو پھر اپنے شیطان مسلمان کر, چل نکل. ہمیں نہ سکھا. ہم وہ لوگ ہیں جو دین پر چلتے ہوئے شرماتے گھبراتے نہیں ہیں. ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا؟ لوگوں کو ہم سے لینا دینا ہوگا, لوگوں کو ہم سے لینا دینا. کہتے ہیں کہ غریب وہ ہے جو ہاتھ کسی کے آگے پھیلائے, جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ غریب نہیں ہے. غریب کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی نا؟ غریب وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے, پائے پیسے چاہیے نے. جو غریب نہیں ہے, ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ غریب نہیں ہے, امیر آدمی ہے. کیوں پھیلاتا ہے؟ نہیں پھلانے. تو قربانی لگتی کس پر ہے؟ قربانی کس پر لگتی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو, قربانی کر سکتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے. سرکار نے ذرا تھپڑ مارا کہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا قربانی واجب ہے, کرنی ہے. اور قربانی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے, زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ سال میں یہ قربانی جو ہے اگر آپ کے پاس 10 کو پیسے نہیں ہیں, 11 کو پیسے آگے تو قربانی واجب ہے, 12 کو آگے تو قربانی واجب ہے. 10, 11, 12 جس جو قربانی کے دن ہیں, 9 کو پیسے نہیں ہیں, 9 کے پاس آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن 10 کو آگے اور اتنے آگے کہ آپ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں, تو کرنی پڑے گی. قربانی واجب ہے. اتنا سمپل سا ہے, کر سکتے تو کر لو. نہ دینا سونا ہے, نہ دینا چاندی ہے, نہیں ادھر تعلق ہی نہیں. زکوٰۃ دے پیسے تعلق نہیں. مال ہے جی کتنا, آج کل کتنا حصہ پڑ رہا ہے یار یہ گائے میں؟ 30,000 32,000 تقریباً 30,000 32,000 تیری جیب بچ گیا, مہینہ پورا نکل جائے گا, خرچہ پورا ہو جائے گا, تو کر لے. اس لیے کر, یہ نہ دیکھ کہ یار پیسے دا, اگر تو یہ پیسوں کا نا پہلے لا لے کسی پاس, چھٹ پر لگا لے. نہیں لگانا تو پھر اللہ کے لیے لگا. قربانی کرنے سے تو غریب نہیں ہوگا, قربانی کرنے سے تو غریب نہیں ہوگا, اس لیے لگا دے. اگر پڑے گا اصول قانون تو یہ کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے علماء کرام نے
کہ بھئی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا یوٹیلیٹی بلز دیکھ کے ٹھیک ہے بچیاں دی فیساں کٹ کے سارا کچھ کٹ کٹ کے جس کے پاس 1,75,000 روپیہ موجود ہے نا وہ قربانی کرے گا. میں پھر سوچنا اگر 1,75,000 نہ ہو 1 لاکھ ہوئے تو پھر تد بھی قربانی کر دے یار, ہے تو صحیح کر دے, مزہ لے وہ یار, درجہ لے نا, سنت پوری کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ پاک میں رہے ہیں اور ہر سال قربانی کی ہے. کر دے, اگر ہیں تو ضرور کر دے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. وہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ جب چاند دیکھو بال نہیں کٹوانے, غیر ضروری بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے, قربانی کا ثواب مل جائے گا. ثواب لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنی قربانی کرنا مسئلہ ہے. بکرے کی قربانی نہیں, اپنی قربانی کرنا مسئلہ ہے کہ پیسے ہیں بندہ لا نہیں رہا تو اپنی قربانی کر, بکرے کی نہیں اپنی, کیونکہ پیسہ لانا پڑتا ہے نا. اسی پیسہ نہیں چھڑتے. آپ اکثر دیکھیں گے بندہ موٹر سائیکل سے گرا, چھوٹے لگی اپنے آپ نہیں دیتا, پہلے موٹر سائیکل دے دا, ٹھیک ہے قیمت کس کی ہے بندے کی, پر وہ نہیں دیکھ رہا کیونکہ اس کے نزدیک وہ دوبارہ ملنی نہیں نا. غریب آدمی ہے بیچارہ, اس کو لگتا ہے کہ یار دوبارہ ملنی کوئی نہیں. بابا چیز کو نہ دیکھ, خود کو دیکھ. اللہ تجھے دینے والا اور دیتا رہے گا. میں نے تو آگے کہہ رہا مان لو اس رب کو, جب تک نہیں مانو گے رولا ڈالتے رہو. جب مان جاؤ گے, ایمان لاؤ گے, دنیا کی ہر شے تیری. 2 چیزیں ہوتی ہیں, غور سے میری بات سن لیجیے. 2 چیزیں, ایک تو اللہ کریم آپ کی خواہش کو پوری کر دے. آپ کو چیز مانگے, ایک تو اللہ کریم آپ کی خواہش کو پوری کر دے, ایک نشانی یہ. دوسرا آپ کی خواہش پوری نہ کرے لیکن صبر اتنا دے دے کہ تجھے کو وہ چیز چاہیے دی نہیں, یہ بھی کمال. اگر آپ صبر کیے ہوئے نہیں ہیں اور تڑپ رہے ہیں, یہ آپ کا امتحان ہی ہے, لگے رہو. 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں, غور سے بات سن لی کہ نہیں سنی. نمبر 1 بات کیا, اللہ آپ کی خواہش کو پوری کر دے گا. نمبر 2 نہیں ہوئی تو آپ کو اتنا حوصلہ دے دے گا کہ چاہیے دی نہیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک مل جائے, ایک صبر مل جائے, اور صبر بہت بڑی طاقت. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب آپ صبر کر جائے تو کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ او صابرو, او صبور, اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں کتنا مزہ آتا ہے. اس لیے قربانی کس پر لگتی ہے؟ جس کے پاس وسعت ہو, دے سکتے ہو تو دے دو. ریاکاری نہیں کرنی کہ بکرے ہی لینا ہے, بکرے دے پیسے نہیں ہے تو میں گاج ہی سانی پانا. چھوڑ بکرے کو, قربانی کرنی. قربانی تیرے بکرے پر نہیں ہے, قربانی اصولوں پر ہے. قربانی اصولوں پر ہے, بکرا نہیں ہے کچھ. اور میں ایک رشتہ دار کو دیکھا, میں نے کہا یار تم قربانی پہلے نہیں کرتا تھا. کہتا یار دھیاں بھی آتی ہیں نا, کڑما چاری ہو گئی ہے, کسی نے راہ نون کلنی پی جاتی ہے, کسی دستی کلنی پی ہے. میں کہا نیت کیا ہے, تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لوگوں کی نیت کیا ہے, بس یہی چلتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا, ہماری نیت پر نظر ہے. کہتے ہیں لوگوں کی نظر ہمارے مال پر ہوتی ہے اور اللہ کی نظر ہماری نیت پر ہوتی ہے. اب لوگوں کی نظر کس پر ہوتی ہے اور اللہ کی نظر تمہاری نیت پر ہے. نیت درست ہے, نہ بھی ہو نا رب کرا دندا جی. یقین مانے آپ کی نیت درست نہیں تھی, کم شروع کیتا, رب اینے چھانڈے لاندا پھانڈے لاندا, بندے نیت سیدھی کر چھڑا. میں نے خود دیکھا ہے, نیت سیدھی کر دیتا ہے. حج آسان نہیں ہے, مشکل ہے, ٹف جاب ہے, لیکن نکلو گے تو آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ ہر مرد پر ہے, ہر عورت پر ہے. یہ نہیں یہ دادے پر بھی ہے, دادی پر ہے. جس کے پاس پیسہ موجود ہے ہر ایک پر قربانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہے کہ جیسے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں ایک بکرا پورے گھر کے لیے کافی ہے, یہ ان کا کہنا ہے, ایک بکرا پورے گھر کے لیے کافی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے 3123, ہمارا جو موقف ہے ابن ماجہ 3123 میں حدیث پاک آتی ہے کہ حضور کا فرمان ہے جو صاحب حیثیت ہونے کے بعد قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. دوسری بات ابن ماجہ 3136, حضور نے ایک صحابی سے عرض کی, حضور سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ذمہ ایک اونٹ کی قربانی. کتنی؟ میرے ذمہ ایک اونٹ کی قربانی, میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں, جبکہ مجھے خریدنے کے لیے اونٹ نہیں مل رہا. تو حضور نے حکم دیا کہ وہ 7 بکریاں خریدے اور انہیں ذبح کرے. یہ ہمارے موقف پر ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ایک بکرا سارے گھر والے کو کر دیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سرکار نے فرمایا ایک اونٹ نہیں مل رہا تو 7 بکریاں ذبح کرو. ٹھیک ہے. اس لیے
ہر گھر میں جس کے پاس پیسہ ہوگا ہر ایک کرے گا, چاہے وہ بیٹی ہو بیٹا ہو کوئی بھی ہو. کوئی کام نہیں, گھر چ رہندا پیا, 2 لاکھ روپے جیب آ گیا ہے, پتہ ہے فالتو ہے, تو اس پر قربانی لگ جائے گی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادیوں کو فرمایا اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں. تو انہوں نے قربانی ہے ایسے کر دیا سن. اگر ایک بکرا سب کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ فرماتے کہ یہ میرے والوں میں تیرے والوں نہیں. اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرے. صحیح بخاری 5559. ٹھیک ہے جی. سنن البیہقی میں آتا ہے 19636 حدیث میں حضور نے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے موقع پر موجود رہو. تو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے سرکار تو کر ہی رہے ہیں, لیکن حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی قربانی, اس لیے ہم نہیں کہتے کہ ایک بکرا سارے گھر والوں کے لیے کافی ہے. حضرت علی اپنی جانب سے ایک دمبے کی قربانی کیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ کو نہیں کہتے تھے کہ فاطمہ اس دمبے میں تیرا بھی حصہ ہے, یہ نہیں کیا کرتے تھے. اس لحاظ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ترمذی 1502 حدیث بعد میں آتا ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضور نے ایک اونٹ بھی 7 لوگوں کی طرف سے کیا, ایک گائے بھی 7 لوگوں کی طرف سے کی, لیکن ایک بکرا نہیں کیا 7 کی طرف سے, کیونکہ بکرا ایک کی طرف سے ہوتا ہے بھائی, 7 کی طرف سے نہیں ہوتا. اس لیے جو موقف ہے ان کا, ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکرا اپنی طرف سے کرتے, میرا نبی ایک بکرا اپنی طرف سے کرتے اور ایک بکرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے جنہوں نے قربانی نہیں کی. ایک بکرا, لیکن یہ قربانی نہیں کرتے تھے, انہیں سال ثواب کرتے تھے. کرنا تو کس نے تھا؟ سرکار کرتے تھے. کرتے کون تھے؟ سرکار. لیکن نیت کرتے تھے کہ سال ثواب, جیسے ہم نہیں کرتے جمعے والے دن, ہمیں سال ثواب کرتے ہیں نا کہ اللہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے بھی نیک اعمال ہم نے کیے ہیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, وہ نمازیں ہوں, روزے ہوں, زکوٰۃ ہو, حج ہو, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے. غور سے سن لیجیے گا, اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اپنی فرض نمازیں, روزے, قربانی, حج, زکوٰۃ سب کچھ سال ثواب کر سکتے. اڑے کول چلم تھی لائے نا فضول ہے, روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنی نمازیں, روزے سب کچھ سال ثواب کر سکتے. کول چلم ڈرامے لائے نا تھی پڑھے. میں نہیں یہ کہتا جس حیثیت سے کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا, لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں وہ بھی تو ٹھیک ہے. پوچھے جا کر کسی علماء سے, اہل سنت علماء سے, چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو, سب کے نزدیک آپ اپنی فرض اور واجب سارے عمل سب کے سب سال ثواب کر سکتے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ نفلی نہیں بیٹے کہہ رہا, فرض. آپ نے جمعہ فرض پڑھ لیا, اس کو سال ثواب کر سکتے, جمعے کو سال ثواب کر سکتے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مینڈا اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے ذبح کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی گواہی دی, اور دوسرا خود اپنی جانب سے اور اپنی آل کی جانب سے, یعنی ان آل کو بھی سال ثواب کر دیتے. وگرنہ حضور نے ایک گائے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی کی. یہ اس سال ثواب ہے, یہ اس سال ثواب ہے. جیسے عقیقہ کرنا ہوتا ہے, عقیقہ عید والے دن کرنا منع نہیں ہے, عقیقہ عید والے دن کرنا منع نہیں ہے. اگر آپ ایک قربانی اپنی طرف سے کر لیتے ہیں, باقی حصوں میں اگر آپ ڈال لیتے ہیں عقیقے کے تو ٹھیک ہے, کوئی نجائز نہیں ہے, کیونکہ منع ہی نہیں ہے, جب مرضی عقیقہ کر سکتے ہیں. اس لیے پہلے ایک قربانی واجب ہو گئی, اب 6 حصے عقیقے کے ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اس سال ثواب ہو سکتا ہے تو عقیقہ بھی ہو سکتا ہے, اس سال ثواب ہو سکتا ہے تو عقیقہ بھی ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے جو ہم نے بات کر دی کہ عقیقہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ قربانی نہ کرے عقیقہ ہی کرے پھر نہیں ہے. ایک قربانی, جیسے اکثر ہمارے ہوتا ہے میں ماں دے ناں دی قربانی کرنی, میں ماں دے ناں دی قربانی. اور ماں دے ناں دی قربانی نہیں ہوتی پتر, گل سنو, قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اگر تو اپنی طرف سے ایک کر سکتا ہے تو پہلے خود کرے گا, پھر دوسری. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قربانی میں 5 حصے نہیں ہوتے, کتنے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں. اگر کسی نے 5 ڈالے, یعنی 5 نے تقسیم کر دیے, اسی 5 پا لینے تو 7 کر لیتے, کسی کی قربانی نہیں ہوگی. 7 ہی ڈالنے پڑیں گے. ہاں, 1-2 بندے کہیں کہ یار ایک منٹ حصہ دے دے, ایک منٹ حصہ دے, میں پورا دے دینا, پورا ایک ہوگا, تقسیم نہیں ہوگا. میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اگر آپ نے 5 حصے ڈالے ہیں اس کو, کہ 5 حصے کوئی نہیں دے ہوتے, 7 حصے نے. میں ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. ایک باپ ہے اور ایک بیٹی ہے. باپ کہتا ہے جی میں بیٹی دے نال مل کے, میں کہا کر سکتا ہے. بیٹی نو کہا کہ مینوں پیسے دے دے, اپنے پیسے مین دے دے, ایک کو پیسے آ کے قربانی ایک نے کرنی, قربانی ایک نے کرنی.
दोवां वालों नहीं होएगी, कुर्बानी एक वालों होगी। पैसा एक नूं दे दियो, घर चार भरा रहिंदे ने, चारे मिल के एक नूं पैसा दियो, एक कुर्बानी करेगा, चारा दी नहीं होएगी। तो गल समझ आई कि नहीं आई? गाय में 5 हिस्से नहीं डालने, 7 ही हिस्से होंगे, या पूरा पूरा हिस्सा 3, एक बंदा 3 ले ले, 4 बाकी ले ले, हो जाएगा। और तकसीम नहीं करना, नहीं तो कुर्बानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। भैंस की कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी सब जायज। भैंस की कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी सब जायज, क्योंकि उलमा को भैंस जो है ना ये बड़े सगीर की पैदावार है। ये क्या कहते हैं अरब में नहीं होती, अरब में भैंस नहीं होती, इसलिए वहाँ भैंस चिड़ियाघर में होती है। जैसे हमारा दरियाई घोड़ा यहाँ पर होता है ना, वहाँ पर भैंस चिड़ियाघर में होती है, वो वहाँ की है ही नहीं, ये बड़े सगीर की है भैंस। और अहले सुन्नत के नज़दीक क्यों है? और भैंस गाय बैल की तरह है, इसलिए भैंस पर भी ज़कात का हुक्म लगा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि भैंस पर भी ज़कात लगेगी, क्योंकि ये गाय की मिसल है। इसलिए ये अजमा है मुहद्दिसीन का कि अगर भैंसें आपने रखी हो तो उन पर भी ज़कात लगेगी, ये गाय की तरह है। ये भी अजमा है कि इनका गोश्त खाया जा सकता और इनका दूध भी जायज़ है, ये भी जायज़ हुआ, तो कुर्बानी भी जायज़ है। पहले दिन कहते ने वो जी क्योंकि नबी ने कभी भैंस की नहीं, तो उतो तो जानवर ही नहीं आ रहेगा। चल नबी ने टैडी बकरी की हो तो दस दे, नबी ने टैडी बकरी की हो तो दस दे। बकरी की किस्म ही है ना, तो नबी ने टैडी बकरी नहीं की तो लोग करते नहीं है, तो टैडी बकरी भी हो जाती है, इसे भैंस भी हो जाती है, कट्टा भी हो जाता है, कोई मुज़ायका नहीं। कहीं पर कोई बंदा कहे साड़ी कुर्बानी हो जाती, तेरी नहीं होती तरह, नो प्रॉब्लम, लेकिन साड़ी कुर्बानी हो जाती है। ये मैं लंबा चौड़ा इसलिए नहीं कह रहा कि बयान नहीं कर रहा, सिर्फ मोटा मोटा कर रहा हूँ। दलील देने पर तो बहुत सी दलीलें इस पर जमा की हुई हैं कि भाई यार इस वजह से है, इस वजह से है, ठीक है। बल्कि बहुत से अहले हदीस भी कहते हैं कि ये जायज़ है। 4 चीज़ें। नंबर 1, बंदा जो कुर्बानी का जानवर है काना नहीं होना चाहिए। नंबर 2, लूला नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बीमार नहीं होना चाहिए। नंबर 4, पिंजर नहीं होना चाहिए, यानी गोश्त तो कोई उच्चो है। नंबर 5, उसका कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कान कटिया कोई वो अद्धा ही कान कटिया है, इधर कटिया थोड़ा जा, कोई मसला नहीं। सींग जो है वो जड़ से उखड़ गया हो, ऊपर वाला होल उतर जाए, कोई बात नहीं। आप मैंने क्या बताया? लूला लंगड़ा, काना, पिंजर, बीमार, क्या कहते हैं सींग कटा और कान कटा, ये नहीं होने चाहिए। हंसी जानवर हो जाएगा, नबी करीम ने किया है, हजूर हंसी जानवर ज़िबा करते थे, हो जाएगा। हामला जानवर हो जाएगा, अगर पहले पता चले तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर कुर्बानी कर दी, जो अंदर से बच्चा निकला उसे भी ज़िबा कर दे, गोश्त खा ले, हामला जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, हंसी जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। बो बकरा, जो बो बकरा होता है, कुर्बानी तो हो जाएगी, कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन और तो कहते हैं कि उन्हें बन के रखो, तो गोश्त नहीं खा सकते, उन्हें बन के रखो ऐसे तरीके ना कि वो अपना पेशाब ना पी सके। जब आप उसे इस तरह बांध के रखेंगे ताकि उसकी जो चीज़ें अंदर जा रही हैं ना, वो सारी पेशाब वाली कैफियत बाहर कट सके, तो अब फिर आप उसका गोश्त खा सकते हैं। वरना बो बकरे की कुर्बानी तो हो जाएगी। ज़्यादातर अहले तशी करते रहे बो बकरा, वैसे बो दे मारे ने, ना दीन होना था, ना कुरान होना, ना सुन्नत होना दी। हकीकत है ना, कुरान के मुनकर हैं, इस कुरान को तो नहीं मानते जो साहब बकरा ने इकट्ठा किया है। वो कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, उन्होंने कुरान इकट्ठा किया, खुलीफा के पास लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये कुरान मैंने इकट्ठा किया जैसे सरकार ने कहा था, फरमाया था, वैसे इकट्ठा किया। उन्होंने कहा हमें तुम्हारे कुरान की ज़रूरत नहीं। अली को कहा कि हमें तुम्हारे कुरान की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अब यह कुरान तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ये मेरा बेटा इमाम मेहदी लेकर आएगा। लो जी, आज तक कुरान नहीं मिला, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ कि उनको कुरान नहीं मिला आज तक। जिस कुरान के उत्ते है पता नहीं कि रोंदे पिटते रहते हैं, लेकिन कम कख का नहीं है, क्योंकि बो बकरे ने वो ही मारते रहते हैं, कोई कम नहीं इन्होंने। जो काम करेंगे इस्लाम के खिलाफ करेंगे, जो काम करेंगे इस्लाम के खिलाफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने नबी के खिलाफ ने ना। अली दे मुहब्बती नहीं है, अली दे दुश्मन ने। ऐसा समझो कि मौला अली कहने वाला जितना वो कोई मुहब्बती होगा, नहीं, अली के दुश्मन है। आप मुझे बताएं, अल्लाह को मानने का मतलब है कुरान को मानना, नबी को मानने का मतलब है नबी की मानना। हदीसें बताओ, तुम्हारे पास कौन सी हदीस की कुतब है? ही नहीं। तुम तो इमाम जाफर का कवाल को हदीस कहते हो, नबी कहाँ है? कुरान की आयत की शान नुज़ूल बताओ, वो भी तुम्हें मालूम नहीं है, कहाँ है वो भी तुम्हें मालूम नहीं है। कुरान की तफसीर कैसे करोगे? मुनकर है, वो मारी है इन्होंने फड़ के।
اور ہمارے پیروں میں بڑھ گئے ہوئے ہیں, پنجے لائے نے سارے نے, پنجا لگانا برکت کا کام ہے. اور نبی دا نال ہے دلی چ, برکتیں ہی برکتاں نے, قرآن و سنت تے عمل کر, برکتیں ہی برکتاں نے. ہم تو توحید داغوں کو اتنی مانتے, کام تو اللہ نے کرنا ہے, توحید داغوں نے تھوڑی کرنا ہے. یہ تو ایک ہیلا ہے. نماز پڑھنے سے اگر اثر نہیں ہوتا تو توحید باندھنے سے کیا ہوگا؟ جا نماز پڑھ. جب تک اللہ نہیں مانے گا اس نے تجھے کچھ دینا ہی نہیں ہے, جتنے مرضی توحید باندھ لے, اور جب تو دینا چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. اسی پیر ہوندے ہیں, کم گل کرتے پہ. توکل سکھانا چاہیے, یہ دم درودوں کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے. جب تک صاحب توکل نہیں ہوتا انسان, کام نہیں بنتا. اللہ میں سمجھتا فرمائے. السلام علیکم.